السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت، برکت ہو آپ سب پر۔ جیسا کہ ہم نے 4 سوالات پورے کر لیے تھے، وہ ریپیٹ نہیں کروں گا میں۔ آج ہم 5ویں سوال پہ آتے ہیں جو بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے عالموں کے منہ سے سنا بھی ہے۔ وہ نبی کی شان میں اور نبی کی محبت میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ بولنے لگتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ چلیے سب سے پہلی دلیل دیکھتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تدریکہ الابصار وہو یدریک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی آنکھیں، کوئی بھی آنکھ، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی بھی چرند پرند ہو، چاہے کوئی بھی فرشتہ ہو، چاہے کوئی بھی جن ہو، جتنی بھی دنیا میں جاندار چیزیں ہیں انسان کو ملا کے، کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا، وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی کہ کوئی بھی آنکھ ایسی بنی نہیں، نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ کسی اور کی، کہ جو اللہ کو دیکھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا، وہ اللہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور وہ یعنی کہ اللہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو اور دوسرے لوگوں کی ساری ایکٹیویٹی کو ادراک کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ بے شک وہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، پورے یونیورس کو، پورے عالم کو، پورے برہمانڈ کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ تو دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، زمین اور آسمان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کالے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، کالے اندھیرے میں جب کالی چیٹی چلتی ہے تو وہ اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہم دن میں کوئی چیز کو دیکھتے ہیں، بڑی چیز کو، اور وہ اس کی آہٹ کو، اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے۔ تو کتنا باریک بین ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ہر نگاہوں کو ادراک کر لیتا ہے، اور نگاہیں اس کو ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وہ باریک بین ہے، اور وہ یعنی کہ اللہ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے اور خبیر ہے، یعنی باریک بین، یعنی ایک ایک باریکی، بولتے ہیں نا ایٹم کی طرح، ایٹم بھی اس کے لیے پہاڑ ہے، وہ ایٹم کو بھی پہاڑ کی طرح دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایگزامپل، جبکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ بھائی ہماری عقل کہاں تک جا سکتی ہے، ہماری عقل محدود ہے اس لیے، اور وہ خبردار ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہو گئی کہ نگاہیں اسے ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کو ادراک کر لیتا ہے، اور وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ آئیے دوسری آیت، دوسری دلیل دیکھتے ہیں کہ دوسری آیت کیا کہتی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ سورہ شورا آیت نمبر 51، سورہ شورا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے سورہ شورا آیت نمبر 51۔ ایک منٹ ابھی آ جاتی ہے۔ سورہ شورا، چلو بھائی جلدی نکالو، سورہ شورا۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 51 یعنی 51، وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب
حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج کے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، القا کرتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ بے شک اللہ عالی رتبے والا ہے اور بلند ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے۔ الہام کے ذریعے سے مطلب دل میں خیال جو آتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اس کو کہتے ہیں الہام، کہ بھائی اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح سے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، اور یا تو پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے بات کری۔ موسیٰ علیہ السلام تو پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے آڑ میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ضد کری کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کری تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ سامنے پہاڑ دیکھ لو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی یا جو بھی چیز تھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے ضد کی، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تو وہ نہیں دیکھ پائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا تو فرشتہ بھیج کر، تو وہ دل میں نبی کے یا جس کسی کے بھی پاس اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے تو اس کے دل میں وحی کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے دل کے اوپر اس قرآن کو پورا کا پورا اتارا، اس کو وحی بھی کہتے ہیں قرآن کو، ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 شکلوں میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے، نبیوں سے بات کرتا ہے۔ وہ نمبر 1 الہام کے ذریعے سے، دوسرا پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا فرشتے کو بھیج کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے سوال کیا یا اللہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے دیکھتا، ایک چکا چوند روشنی نے میری آنکھوں کو ایسا وہ کر دیا تھا، مست کر دیا تھا، جس سے کہ میں کچھ نہیں دیکھ سکا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے کفر کیا۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جس نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے کفر کیا۔ تو جو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی معراج پہ گئے تو اللہ کو دیکھ لیا، اللہ اور نبی کے روبرو سامنے سامنے فیس ٹو فیس بات ہوئی، تو یہ غلط بات ہے، قرآن کے مطابق بات نہیں، قرآن کے خلاف بات ہے، اور نبی کی حدیث کے خلاف بھی یہ بات ہے۔ چلیے آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں تیسری دلیل۔ تیسری دلیل ہے سورہ نجم، آیت نمبر 5 سے لے کے 10 تک۔ تو سورہ نجم 53 نمبر کی سورہ ہے، اور سورہ نجم جو ہے وہ معراج کا پورا قصہ بیان کرتی ہے، لیکن ہم 5 سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علمہ شدید القویٰ، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے۔ قوت والا کون ہے یہاں سے مراد؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ہم اس آیت میں جب پڑھیں گے تو ہم کو چلے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ قوت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، جبرائیل علیہ السلام ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے، یعنی کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا پورا کا پورا قرآن۔
تو جو بھی قرآن میں احکام تھے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا، نماز کیسے پڑھنا، ساری چیزیں ہے نا. تو علمہ شدید القویٰ، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا. ذو مرۃ فاستویٰ، یعنی جبرائیل علیہ السلام طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اصلی شکل میں دیکھا. ایک تو پہلی دفعہ جب وہی آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے، اور پھر گھر پہ جب گئے تو ماں خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بخار آ رہا ہے نا. اور دوسری دفعہ کب دیکھا؟ معراج کے ٹائم پہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمانا اللہ تعالیٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے. کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اونچے کنارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. کون قریب ہوئے آگے بڑھے؟ جبرائیل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، اللہ اور نبی نہیں. ٹھیک ہے. مکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. یعنی جبرائیل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کے درمیان 2 کمان، اللہ تعالیٰ فرمانے 2 کمان کے فاصلے پر. 2 کمان، یہ ایک اس طرح سے اور پھر دوسرا ایک اور اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں. ما کذب الفؤاد، اعوذ باللہ من الشیطان، سورہ 10 نمبر کی آیت ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. یعنی کہ اپنا محمد رسول اللہ کی طرف جو بھی بھیجنا تھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا تحفہ ملا، جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اور پھر معراج پہ جا کے پھر آ کے انہوں نے صحابہ کو، مکہ والوں کو بتایا، ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور کسی نے بھی آج تک اللہ کو دیکھا نہیں. نہ نبی نے، نہ فرشتوں نے، نہ جنوں نے، کسی بھی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کو آج تک نہیں دیکھا. اور اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو قرآن کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اور پھر اگر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جنت میں جانے والے کام کریں گے تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو جہنم والے نہیں دیکھ پائیں گے. یہ آپ واضح کر لیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.